بابا جی نے بتایا ہمارے محکمے کے ایک آفیسر تھے، ساری زندگی انہوں نے یہی کیا کہ مجھے شام کو اتنا چاہیے۔ سارے ہمارے جتنے ملازم ہیں محکمے کے رشوت لیتے 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 شام کو اس تک پہنچاتے۔ آخر عمر ایک طرح کی تو نہیں رہتی نا، آخر عمر ایک طرح کی نہیں رہتی۔ جب ریٹائرمنٹ ہوئی، بوڑھے ہو گئے، تو اس وقت ان کی آل اولاد کا یہ حال تھا کہ گھر کے اندر جب جھگڑے پیدا ہوتے تو ان کی بیوی ان کو اپنے ہاتھ سے تھپڑ لگاتی تھی، ان کے بیٹے ان کو اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر جوتیاں مارتے تھے۔ بیٹے جوتیاں مار رہے ہیں، بیوی تھپڑ لگا رہی ہے۔ اور ایک دن ایک پڑوسی نے کہا کہ صاحب سر بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ یہ ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے۔ تو آگے سے عرض کرنے لگے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اس رویے کو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جس حرام پیسے سے میں سموسے خرید کر اپنی بیوی کو کھلاتا تھا، وہ حرام پیسہ پلٹا ہے تو اسی کے ہاتھوں سے مجھے تھپڑ کھانے پڑ گئے ہیں۔ میں اس کو سموسے کھلاتا تھا، اب وہ مجھے تھپڑ کھلاتی ہے، اس لیے کہ پیسہ میں نے حرام استعمال کیا۔ جس حرام پیسے سے میں بہترین قسم کے کھانے لے لے کے اپنی اولاد کو کھلاتا تھا اور پیار کرتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا میں اولاد کو کھلاتا ہوں، یہ حرام اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، روٹی نہیں کھلاتے، یہ خون کے لوتھڑے کھلاتے ہیں، آگ کے انگارے کھلاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو بہت اچھے اچھے کھانے کھلاتا تھا حرام مال سے، اب وہ حرام مال پلٹ گیا ہے تو وہ مجھے جوتے کھلاتے ہیں، جوتے کھانے پڑتے ہیں مجھے۔ دنیا ہی کے اندر اس گناہ کی سزا اسی شکل میں ملی، اسی شکل میں ملی۔ ایک اور واقعہ سامنے آیا، ہماری بجلی کے محکمے کا ایک آدمی، اس کو بھی یہی لت پڑی ہوئی تھی، اچانک ایک دن پکڑا اور اللہ کی پکڑ آ گئی، اسی چیز نے پکڑا کہ جس کے بارے میں وہ رشوت لیتا تھا۔ اتنا شدید جھٹکا اور کرنٹ اس کو لگا کہ اس کی لاش جل کر کوئلہ ہو گئی، لاش جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اور جب محلے داروں نے دیکھا، جن کو پتہ تھا، ان میں سے ایک سیانے آدمی نے کہا استغفار کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جس گناہ کی سزا دنیا میں یہ ہے، آخرت میں اس گناہ کی سزا کیا ہوگی، آخرت میں اس گناہ کی سزا کیا ہوگی۔ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو، لیکن اس گناہ کی سزا دنیا میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کتنا منحوس قرار دیا، فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، میرے محبوب، آپ کے آقا، اللہ کے محبوب کبھی بھی کسی پر لعنت نہیں بھیجتے۔ کیوں لعنت بھیجی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس گناہ کی نحوست کتنی ہے، کتنا منحوس گناہ ہے۔ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اردو میں تو ہم راشی استعمال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ رشوت لینے والا، عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں یہ لفظ ہے راشی رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا۔ فرمایا رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ جس انسان پر اللہ کا حبیب لعنت بھیجتا ہے، اس انسان کی زندگی سکھی زندگی ہو سکتی ہے، اطمینان والی زندگی ہو سکتی ہے، چین والی زندگی ہو سکتی ہے؟ وہ ساری زندگی یہ حرام کمائی رشوت کی شکل میں جوڑ کے اگر وہ محل تیار کرتا ہے اور اس کے ماتھے پہ ھذا من فضل لکھتا ہے، فضل ربی لکھتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب ہے۔ یہ اینٹوں کا محل نہیں ہے، یہ انگاروں کا محل ہے، یہ غلاظت کے مٹیریل سے بنا ہوا محل ہے۔ اس محل میں وہ مچھلی کی طرح تڑپ کے تو رات گزار سکتا ہے، لیکن سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ اور اگر دنیا کے اندر اس کا عذاب نہ ملا تو آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ لعنت ہے اس انسان پر جو رشوت دیتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، دونوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں فرمایا، اس طرح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جو سخت حرام سے پلا ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہے، دوزخ کا ایندھن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی سخت حرام سے کیا مراد؟ حرام کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا حضور نے، سخت حرام۔ فرمایا رشوت کا پیسہ، رشوت کا پیسہ۔ یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، جیسے شروع میں نے کہا کہ یہ گناہوں کی چابی ہے، کنجی ہے، اس سے سارے کے سارے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ کہیں معصوم قاتل ثابت ہوتا ہے اسی گناہ کی وجہ سے۔ رشوت دے کے
گواہ خریدے جا سکتے ہیں۔ آپ کسی نے گواہ خرید لیے، قاتل تھا تو دوسرے کو گناہ گار ثابت کر کے اس کو پھانسی ہو گئی جو بے گناہ تھا، اور جو گناہ گار تھا وہ رشوت دے کے باہر آ گیا۔ ہر محکمے میں ہر کس کا رونا روئیں۔ آج ایسے پورے معاشرے کے اندر اتری ہوئی ہے کہ جس طرح پانی ریت کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ عام طور پہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بدل کے نام رکھتے ہیں، بدل کے نام رکھتے ہیں کہ یہ چائے پانی ہے، یہ ہدیہ ہے، معاذ اللہ یہ گفٹ ہے، اور کس کی ایک شکل نہیں ہے، اس کی 20 شکلیں ہیں۔ ایک آدمی سیاسی رشوت دیتا ہے کسی آدمی کو، گاڑی گفٹ کر رہا ہے، بھئی کیوں گاڑی گفٹ کر رہا ہے؟ بس میرا دوست ہے۔ دوست نہیں ہے، دوست تو ہے ہی ہے، اندر ذہن کے اندر چھپا ہوا۔ جب یہ وزیر بنے گا، جب یہ مشیر بنے گا، جب اس کو عہدہ ملے گا، اور ملنا ہی ملنا ہے، تو اس سے میں بہت سارے کام نکالوں گا، میں فلاں کی زمین پر قبضہ بھی کر لوں گا، جو قبضہ کیا ہوا ہے اس مقدمے کو بھی جیت جاؤں گا۔ اور عدالتوں کا تو یہ حال ہے کہ آج لوگوں کی زبان پر یہ جملہ عام ہے کہ آپ نے اس مقدمے میں وکیل کیا کرنا ہے، آپ جج ہی کر لیں، آپ عدالت ہی خرید لیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ گناہ کتنا بظاہر معمولی سا لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمایا جس معاشرے کے اندر رشوت پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر سے اللہ تعالیٰ رعب اور دبدبہ ختم کر دیتا ہے، رعب اور دبدبہ ختم کر دیتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمان ہیں، رعب کوئی نہیں ہے، دبدبہ کوئی نہیں ہے، ایسے ہے جیسے قبرستان کی لاشیں ہیں، جو چاہتا ہے ان کو چیلنج کرتا ہے، ان میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ بھیک مانگنے والے بے شمار ہیں، بھیک مانگنے والے اور اللہ کے غیر کے سامنے سجدے کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن چیلنج کرنے والا، کفر کو چیلنج کرنے والا، ظلم کو چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ گناہ اس وقت معاشرے میں بہت بری طرح رگ و ریشے کے اندر اترا ہوا ہے۔